یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی جانور خریدنا، جانور کو پالنا، جانور کو ذبح کرنا یہ خالی نبی کی سنت نہیں ہے۔ ایک طرف سنت پہ عمل کرتے ہیں، دوسری طرف سنت کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب بھی نکاح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ نے جو سونے والی انگوٹھی پہنی ہے، کیا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے؟ آپ عید والے دن آئے، نیا لباس پہنا، آپ بھی کیوں پہنا ہے؟ نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ نے جو داڑھی اپنے منہ سے مڑوا دی ہے، کیا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے؟ آپ نے نکاح کیا، ہاں بھی کیوں کیا؟ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ نے نکاح کی محفل پہ ڈانس کروائے، مجرے کروائے، کیا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے؟ ایک طرف ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم کئی لاکھ مرتبہ شریعت کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہاں بھئی آپ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ بھئی نبی پاک کی سنت ہے۔ بھئی قربانی کرنا بھی نبی کی سنت ہے، جانوروں پہ رحم کرنا بھی نبی کی سنت ہے، تے جانور کے گوشت کو تقسیم کرنا غریبوں میں یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے گائے ذبح کرتے اور آپ اعلان کرتے، کہاں ہے خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں، یہ گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ علی بن موافق کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد روایتوں میں آتے 6 سال میں حج کے پیسے جمع کرتا رہا۔ ایک وقت ہوتا تھا، شوق تھی، لگن تھا۔ 6 سال بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہوئے، میں نے قافلے میں اپنا نام تحریر کر دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ حج کو جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں صرف 2 دن باقی تھے حج کو جانے کے کہ میرے پڑوس سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ میں نے اپنی بیوی کو برتن دیا، جاؤ بھی پڑوسیوں سے تھوڑا سا سالن لے کر آؤ۔ نبی پاک کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ جب گوشت پکایا کرو تھوڑا سا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو تاکہ تمہارا پڑوسی کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے برتن بھیجا میری بیوی گئی، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا علی بن موافق کی بیوی ہوں۔ کہا علی بن موافق کو یہ مسئلہ بتا دو، یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ بیوی پریشان خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ علی بن موافق نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ کہتی یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا اگر پڑوسی نے گوشت نہیں دینا تھا کوئی بات نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ایک گوشت ایک مسلمان کھا سکتا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں خود اس دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے ایک بیوہ عورت نکلی۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ گوشت آپ کے لیے حلال ہے کہ ہمارے لیے حرام کیسے ہے؟ اس نے کہا علی بن موافق حج پہ جا رہے، کبھی پڑوسیوں کی بھی خبر لی ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پڑوسی کس حال میں ہیں؟ کبھی آپ نے خبر رکھی ہے کہ آپ کے رشتہ دار کس حال میں ہیں؟ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج ہم نے ایک خنزیر کو پکڑا ہے، اس خنزیر کو ذبح کر کے میں اپنے بچوں کا حج پیٹ پالوں۔ علی بن موافق کہتے ساری رات میں سوچتا رہا، جس نبی کا فرمان ہے حج ادا کرو، حج فرض ہے، اسی نبی پاک کا فرمان ہے کہ پڑوسیوں کا احترام کرو۔ ایک بندے نے نبی سے مسئلہ پوچھا، آقا میں اچھا ہوں یا برا ہوں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا جا بھائی اپنے پڑوسیوں سے جا کے پوچھ، اگر تیرے پڑوسی کہتے ہیں تو اچھا ہے تو تو اچھا ہوگا، اگر تیرے پڑوسی کہتے ہیں تو برا ہے تو تو برا ہوگا۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اصحاب رسول نے عرض کی آقا کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ علی بن موافق کہتے ہیں ساری رات میں سوچتا رہا، نبی کی حدیث کے مطابق حج کرنے جا رہا ہوں، یہاں میرے پڑوس میں بیوہ جو ہے وہ بھوکی بیٹھی ہے۔ آپ فرماتے ساری اپنی حج کی رقم اس بیوہ کو دے دی اور روتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ 6 ماہ گزرے، قافلہ واپس آیا، قافلے والوں نے کہا علی بن مبارک تجھے حج مبارک ہو۔ میں نے کہا میں تو حج پہ گیا نہیں۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے محدث ہو کر جھوٹ بولتے ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ ایک کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صفا مروہ میں دوڑ رہا تھا۔
ایک کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حجر اسود کا بوسہ دے رہا تھا۔ علی بن موافق کہتے پریشان ہو کر روتا روتا سو گیا کہ ساری دنیا جانتی ہے میں حج پہ نہیں گیا۔ قافلے والے کہتے ہم نے تمہیں وہاں دیکھا ہے۔ آپ فرماتے آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو۔ علی بن موافق کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو میرے حوال سے باخبر ہیں، میں تو حج پہ گیا نہیں، میں نے اپنی ساری رقم ایک بیوہ پڑوسن پہ خرچ کر دی ہے۔ میرے قافلے والے کہتے ہم نے تجھے دیکھا ہے، ہم نے تجھے گنبد خضرا کے سامنے دیکھا ہے، ہم نے تجھے حضور کی جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تجھے کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تجھے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تو نہیں گیا، لیکن جب تو نے پڑوسن پہ رحم کیا، تو نے اپنے حج کی رقم اس پڑوسن کو ادا کی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک حج کرتا رہے گا اور ثواب اللہ تجھے عطا فرما دے۔